ثم عصبته علی الترتیب تک پہنچا تھا، مجھے یاد آ رہا ہے، اور اس کے بعد سے گویا کہ باقی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب آپ کو میں بورڈ ہی کے سہارے باقی جو ہے انشاءاللہ میں پڑھاتا ہوں۔ بورڈ پر جو ہے میرے خیال سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ الرد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفروس بقدر حقوقهم، نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ صاف ہے یا نہیں ہے؟ چلیے یہ ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر نمبر یہ 5 ہے۔ 10 مستحقین میں سے پہلا ہے ذوی الفروز، جو پڑھ چکے آپ۔ نمبر 2 پر ہے عصبات نسبیہ، نمبر 3 پر ہے عصبات سببیہ، آزاد کرنے والا، نمبر 4 پر ہے آزاد کرنے والے کے عصبات نسبیہ، آزاد کرنے والے کا بیٹا، باپ وغیرہ، جس کی تفصیل آ چکی ہے۔ نمبر 5 پر ہے ذوی الفروز نسبیہ، یہ ہو گیا آپ کو نمبر 5۔ 10 میں سے 5واں یہ ہے کہ اگر ذوی الفروز نہ ہو، ذوی الفروز کو ہے، ذوی الفروز کو دینے کے بعد بچا ہوا مال لینے والا کوئی عصبہ نہیں ہے، تو کیا کریں گے؟ اب جیسے کہ بیٹی ہے اور کوئی نہیں ہے، یعنی عصبات نسبیہ مثلا بیٹا نہیں ہے، موثق بھی نہیں ہے، خالی بیٹی ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے ایسا نشان ڈالا ہوں۔ تو بیٹی کو ایک بیٹی ہے تو نصف مل گیا، باقی بچ گیا آدھا دے دیا، آدھا بچ گیا، یعنی موثق بھی نہیں ہے، جو عصبہ سببی کہلاتا ہے، موثق کا بیٹا بھی نہیں ہے، نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 نہیں ہے، نہ بیٹا ہے، نہ نمبر 3 میں موثق ہے، نہ نمبر 4 میں نے لکھا نہیں، آپ اس کو نمبر 3 کے ذیل ہی میں مان لیجئے، موثق کا بیٹا وغیرہ، چونکہ آج کا وہ دور ہی نہیں ہے۔ تو عصبہ نسبی اور عصبہ سببی، عصبات کسی قسم کے نہیں ہے، لینے والا کوئی عصبہ نہیں ہے، کوئی عصبہ۔ اب کوئی عصبہ میں آپ سمجھ لیں کہ نہ تو نسبی ہے نہ کوئی سببی ہے۔ موثق سے کیا مراد ہے؟ یعنی موثق جو ہے جس نے زید کو آزاد کیا تھا اور آج زید مرا،
زید موتق ہے جو آج مال جو ہے چھوڑ کر مرا ہے اور آزاد کرنے والا بھی نہیں. اور آدھا مال بچ گیا. اب آدھا بچا ہوا مال کہاں جائے گا؟ تو آدھا بچا ہوا مال رد ہو جائے گا. باقی آدھا مال بیٹی پر رد ہو جائے گا، یعنی پورا مال بیٹی کو مل گیا، باقی آدھا مال بیٹی پر رد ہو گیا. پورا کا پورا مال جو ہے آدھا مال بیٹی کو مل گیا اور باقی آدھا مال بیٹی پر رد ہو گیا. پورا کا پورا مال بیٹی کو مل گیا. تو یہ ہے رد کی شکل کہ صرف ذوی الفروض ہوں اور عصبات نہ ہو کسی قسم کے، تو اسی ذوی الفروض کو بقیہ مال بھی مل جائے گا. بیٹی کو مل گیا ذوی الفروض کی بنیاد پر نصف یا آدھا مال، باقی آدھا مال بیٹی پر رد ہو گیا. تو یہ مطلب ہو گیا ثم رد علی ذوی الفروض النسبیہ، پھر رد ہو جائے گا ذوی الفروض نسبیہ پر. اب یہاں پر آپ کو یہ تو میں نے بیٹا موتق وغیرہ جو ہے ایسے سمجھانے کے لیے لکھ دیا ہے، ورنہ تو میت کی لکیر کے نیچے صرف وارثین وغیرہ کے نام ہی لکھے جاتے ہیں. تو اب اگر میں بتلاؤں آپ کو کہ بیٹی بھی ہے اور بیوی بھی ہے، تو زید مرا، اس کی ایک بیٹی ہے اور بیوی ہے. اب یہاں پر آپ احوال پڑھیں گے کہ بیوی کو یا تو 8واں ملتا ہے یا 1/4 ملتا ہے، وہ احوال پڑھیں گے. تو ابھی آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ جب بیٹی موجود ہے کسی قسم کی اولاد، تو بیوی کو ملتا ہے 8واں حصہ، سمن 1/8. اب جو ہے اس مثال میں آپ غور کریں، 2 ذوی الفروض ہیں وارثین میں، ایک ہے بیٹی اور ایک ہے بیوی، اور کوئی نہیں ہے عصبات. اور جو اصول میراث ہے اس سے ہٹ کر جو ہے ایک سرسری طور پر دیکھ لیتے ہیں. 40 روپے ہے ترکہ، 40 روپے ترکہ ہے، تو بیٹی کو مل گیا نصف، تو 40 کا آدھا ہو گیا 20، اور 8واں بیوی کو 8واں، تو 40 کا 8واں کتنا روپیہ ہوا؟ تو 40 کا 8واں جو ہے 5 ہو گیا. تو یعنی 40 کے آپ 8 حصے کیجئے اور 1 حصہ دیجئے. 40 کے آپ 8 حصہ کیجئے اور 1 حصہ دیجئے. تو 40 کا ہم نے 8 حصہ کیا تو ہر حصے میں 5 آیا، 5 5 5 5، 1 حصہ دینا ہے، 5 5 5 5 5 5 5 5، 1 2 3 4 5 6 7 8. ہم نے 40 کے جو ہے 8 حصے کیے، تو یہ سب کو ملائیے آپ، یہ ہو گیا 40. اس میں سے کوئی ایک حصہ اٹھا کر دے دیجئے، یا تو یہ اٹھا کے دے دیجئے، یا یہ اٹھا کے دے دیجئے، یا یہ اٹھا کے کوئی ایک دے دیجئے. تو بیوی کو مل گیا کتنا؟ 5. اب کتنا بچ گیا؟ اب بچ گیا 20 5 25، 25 نکل گیا. ذوی الفروض کو جب دے دیے تو 25 نکل گیا. اب بچ گیا کتنا؟ 15 باقی.
اب یہ 15 کدھر جائے گا؟ ایک منٹ، جی تو 15 ہے باقی، یہ 15 کون لے گا؟ تو 15 جو ہے صرف اور صرف لے گی کون؟ بیٹی، پلس 15، تو 20 اور 15 کتنا ہو گیا؟ 35۔ تو اصل میں یہاں آپ کو میں یہ بتلانا چاہ رہا ہوں کہ پہلے بیٹی کو دیں یا بیوی کو دیں، بات ایک ہی ہے، کیونکہ پورے 40 میں آدھا 20 دینا ہے، پورے 40 میں 8واں بیوی کو دینا ہے، تو پہلے اس کو دے دیں 5 یہاں لکھ دیں، پھر اسی 40 کا آدھا 20۔ ایسا نہیں کہ اس کو دینے کے بعد بچے ہوا کا آدھا بیوی کو 5 دے دیے، پھر بچ گیا 35 کا آدھا، یہ بات غلط ہے۔ پورے ترکے جب بھی آئے کہ فلاں کو نصف، تو مطلب یہ ہے کہ پورے ترکے کا آدھا۔ جب کہا جائے کہ فلاں کو ملے گا سمن، تو سمن کا مطلب کیا ہے؟ پورے ترکے کا 8واں، چاہے اس کو پہلے دیں چاہے اس کو پہلے دیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، چونکہ پورے ترکے کا آدھا 30، پورے ترکے کا 8واں 5، ادھر دیں یا ادھر دیں، پہلے ادھر دیں یا پہلے ادھر دیں، بات ایک ہی ہے۔ تو آپ کے ذہن میں یہ رہے کہ جس نے بھی سوال کیا ہے کہ پہلے کس کو دیں گے، یہ سوال ہی غلط ہے۔ ذوی الفروض کو جو بھی ہے نصف، ثلثان، ثلث، سدس، چھٹا حصہ، 8واں حصہ، چوتھائی حصہ، وہ پورے ترکہ میں سے دیتے ہیں، تو وہ سوال ہی غلط ہو جائے گا۔ تو اب یہاں پر آپ نے یہ دیکھا کہ بیٹی کو مل گیا باقی 15 اور بیوی کو باقی میں سے کچھ نہیں دیا گیا، تو آپ کو گویا کہ یہ بتلایا گیا، النسبیہ سمجھایا گیا۔ اس مثال سے آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ ذوی الفروض نسبیہ پر رد ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ ذوی الفروض میں 2 ذوی الفروض ایسے ہیں جو نسبیہ نہیں ہیں، باقی سب نسبیہ ہیں، خاندانی، باقی تمام ذوی الفروض کیا ہیں؟ خاندانی۔ صرف 2 ایسے ہیں جو ذوی الفروض نسبیہ نہیں ہیں، بلکہ اس کو بولتے ہیں سببیہ، اس کو بولتے ہیں سببیہ ذوی الفروض۔ سبب، ذوی الفروض بنے سبب کی وجہ سے، وہ سبب ہے رشتے نکاح۔ رشتے نکاح کی بنیاد پر کوئی بیوی بنی اور رشتے نکاح کی بنیاد پر کوئی مرد جو ہے شوہر بنا، تو شوہر اور بیوی جو ہیں یہ نسبیہ نہیں ہے بلکہ یہ سببیہ ہیں، رشتے نکاح کے سبب۔ تو جو ذوی الفروض 2 ہیں سببیہ، ان پر رد نہیں ہوتا ہے، بلکہ بیٹی پر رد ہوگا، پوتی پر رد ہوگا، ماں پر رد ہوگا، بہن پر رد ہوگا۔ میں نے ایک مثال دی بیٹی کی، ذوی الفروض میں اور بھی عورتیں ہیں تو یا مرد ہیں، ان پر رد ہوگا، اور جو سببیہ 2 ہی ہیں صرف، ان پر رد نہیں ہوگا۔ اس لیے بیوی کو پورے ترکے میں سے 8واں دے دیے اور خاموش ہو گئے، اور باقی جو ہے بیٹی کو دے دیا۔ تو آپ جو ہے آدھا 20 دے کر اور 8واں ادھر بیوی کو 5 دے کر، پھر جو ہے 15 باقی بچا یہاں دے دیا، تو 20 15 35 ہو گیا۔ اور شارٹ کٹ کا راستہ یہ بھی ہے کہ جب جو ہے بیوی کو 8واں دینا ہے اور باقی بیٹی ہی کو جانے کا ہے، بیوی کو 8واں دینا ہے پورے ترکے کا اور باقی ادھر ہی کا مسئلہ ہے بیٹی کا، تو ایک شارٹ کٹ راستہ یہ بھی ہے کہ بیوی کو 8واں دے دو، 40 میں سے 5، باقی پورا کا پورا بیٹی کے دے دو 35۔ یہ بھی ایک شارٹ کٹ راستہ ہے سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے سائل کو کہ بھائی بیوی کو تم 8واں دے دو 5 روپیہ، باقی بیٹی کو دے دو، تو یہ بھی ایک راستہ ہے۔ تو نصف 20 اور بچا ہوا 15 35 ایک راستہ۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ 5 دے دو، باقی بیٹے کو دے دو، ایک ہی بات ہے، لیکن اصول کے اعتبار سے یہ ترتیب ہے۔ نصف بیٹی کو 20 ہو گیا، 40 میں سے 20،
बीवी को 8वां, 40 में से 5 बच गया 15, 15 दे दिया बेटी को। ये उसूल के एतबार से हो गया। तो मैं ये समझा रहा था कि अला ज़विल फुरूज अन नसबिया, सिर्फ जो है नसबिया ज़विल फुरूज को दिया जाएगा, सबबिया को नहीं दिया जाएगा। लिहाजा शौहर मरे तो बीवी पर रद्द नहीं होगा, और जो है बीवी मरे और शौहर को छोड़कर जाए, बेटी को छोड़कर जाए, तो शौहर को दिया जाएगा ज़विल फुरूज होने की बुनियाद पर, और बेटी को दिया जाएगा ज़विल फुरूज होने की बुनियाद पर, और शौहर को देने के बाद खामोश हो जाएंगे, शौहर पर रद्द नहीं करेंगे, और बेटी पर रद्द हो जाएगा। तो बहरहाल शौहर मरे तो बीवी पर रद्द नहीं, और बीवी मरे तो शौहर पर रद्द नहीं। शौहर मरा है तो बीवी को सुमन दे दिया और खामोश हो गए, बाकी बचा हुआ रद्द नहीं किया गया। और जहां तक किसी ने शायद ये लिखा था कि बेटे की मिसाल भी लाइए, तो बेटा की मिसाल जब लाएंगे, एक भी असबा होगा वारिसीन में, तो रद्द की मिसाल सामने नहीं आएगी, इसलिए कि असबा की मौजूदगी में रद्द की मिसाल नहीं आ सकती, चूंकि असबा की शान यही है कि बचा हुआ सब ले लेता है। वो जब बचा हुआ सब ले लेता है तो रद्द की शक्ल मुमकिन नहीं है। तो ये बात हो गई। अब उसके बाद जो है अब यहाँ पर एक लफ्ज और आया है, बेक़दरे हुकूक़िहिम, ये बात भी आई। अब मैं जो है 12 और अब जो मैं तर्का लिख रहा हूँ 24। अब यहाँ पर जो है इस मिसाल में माँ का हिस्सा जो है वो अहवाल में पढ़ेंगे आप ये ज़हन में रखिए कि माँ का हिस्सा सुदुस है, छठा हिस्सा माँ को मिलता है जब औलाद मौजूद हो तो। और सुदुस क्यों है, क्या अहवाल है, वो सब बात की बात है। इस वक्त ये ध्यान में रखिए कि छठा हिस्सा माँ को मिलता है। तो बेटी को आपने जो है आधा दिया था, तो 24 का आधा कितना हो जाएगा, 12। किसी को भी दे सकते हैं। पहले आप 24 का 8वां हिस्सा क्या हो जाएगा, तो 8 या 24 सुमन के हमनाम अदद 8 से काटिए 24 को, 8 से पहाड़ा पढ़िए, 8 या 24 3 मरतबा में पहुंच गए, 3। और सब बातें आएंगी। 24 का सुमन कितना हुआ, 48 का चौथाई कितना हुआ, रुबू कितना निकलेगा। तो हमनाम अदद, सुमन के हमनाम अदद 8 से पहाड़ा पढ़िए, कितनी बार में 24 तक पहुंचे, 3 बार में, वही 3 जवाब है, 8 या 24। वो सब बातें आएंगी। यहाँ सिर्फ आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ बेक़दरे हुकूक़िहिम का मतलब। 24 का आधा 12, 24 का 8वां हिस्सा 3, और 24 का छठा हिस्सा कितना होता है, तो सुदुस का हमनाम अदद क्या है, 6। 6 से पहाड़ा पढ़िए, 24 तक जाइए, कितनी बार में जाएंगे, 4 बार में जाएंगे, 6 चौके 24। तो यहाँ पर गोया कि सुदुस हो गया 4। अब बचा कितना, 12 3 15 4 19, 19 तो हो गए। अब 19 में जो है 5 बच गया, 5 बाकी। इस बाकी को क्या करेंगे,
اس باقی کو کیا کریں گے؟ تو اس باقی کو ہم رد کریں گے کس پر؟ بیوی پر رد نہیں کریں گے. کس پر رد کریں گے؟ ابھی بتلایا تھا کہ بیوی پر رد نہیں ہوگا، اور بیوی مرے اور شوہر کو چھوڑ کر جائے تو شوہر پر رد نہیں ہوگا، باقی ذوی الفروض پر رد ہوگا. تو 5 کو رد کریں گے ماں پر اور بیٹی پر. تو اس 5 کو ان دونوں پر رد کرنا ہے، بیوی پر رد نہیں کرنا ہے. ماں کو اور بیٹی کو. تو ماں اور بیٹی کو 5 کیسے رد کریں گے؟ تو نسبیہ پر رد ہوگا. ٹھیک ہے، تو 5 کا آدھا ادھر کر دیں آدھا ادھر کر دیں، ایسا نہیں ہے. بچے ہوئے کو آدھا ادھر آدھا ادھر، ماں کو آدھا بیٹی کو آدھا، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ وہ اس کی تفصیلات آئیں گی باب الرد میں، باب الرد میں آئیں گی. فی الوقت اگر آپ اتنا بھی بول دیں گے سائل کو جو حساب جانتا ہو کہ 5 ان کو رد کر دیں ان کے حصوں کے تناسب سے، تو چھٹا حصہ دیکھیں 4 ہے، چھٹا میں 4 اور آدھا میں 12. 12 اور 4 کو کیا نسبت حاصل ہے؟ تو 12 جو ہے 4 کے مقابلے میں 3 گنا ہے. 12 جو ہے 4 کا 3 گنا ہے، 4 تیا 12. اور 4 جو ہے یہ 12 کا تہائی ہے. تو ہاں، یہ سب باتیں جو ہیں باب الرد میں آئیں گی تفصیل سے. ابھی جو ہے بس تھوڑی سرسری بات سمجھ لیں آپ، اس کا مستقل باب ہے. تو 5 کو ایسا جو آپ جو ہے حصہ کیجئے، اتفاق سے اس میں کسر ہو گیا، پوائنٹ آ گیا. 5 کو ایسا حصہ کیجئے کہ اس کو جتنا ملے اس کا 3 گنا جو ہے بیٹی کو ملے. ماں کو اتنا دیجئے 5 میں سے کہ بیٹی کو اس کا 3 گنا ملے. تو اگر آپ 1 دیتے ہیں 5 میں سے 1 ادھر، اس کا 3 گنا جو ہے 3 ہوتا ہے. 3 1 4، پھر بھی 1 بچ گیا. اور 1.33 اگر دیتے ہیں تو اس کا 3 گنا کتنا ہوگا؟ تو 3.99 یعنی کہ 4 ہوگی، پھر بھی یہ زیادہ ہوگا. تو 5 کا جو ہے آپ ایسا تناسب نکالیں کہ ماں کو جتنا مل رہا ہے اس کا 3 گنا ملے بیٹی کو، کیونکہ 4 اور 12 میں 3 گنا اور تہائی کا معاملہ ہے. 12 3 گنا ہے 4 کا، اور 4 جو ہے یہ تہائی ہے 12 کا. تو 5 کو آپ اگر ڈیوائڈ کریں گے تو آپ جو ہے آپ میں سے کوئی جو ہے 5 کو ڈیوائڈ کرے، 5 کو ڈیوائڈ کریں 3 سے، کیا جواب آ رہا ہے؟ ہاں 1.25 یعنی کہ 1.25 روپیہ ہو گیا. 1 روپیہ 25 پیسہ. اس کا 3 گنا کتنا ہوگا؟ اس کا 3 گنا ہوگا 3 روپیہ 75 پیسہ. 1 روپیہ کا 3 گنا 3 روپیہ، 25 پیسہ کا 3 گنا 75 پیسہ. اب آپ جوڑیے کہ 1.25 روپیہ اور 4.25 روپیہ، 1.25 روپیہ یہ 4.25 روپیہ یہ 5 روپیہ ہو گیا. صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. تو یہ سب باتیں آئیں گی باب الرد میں، لیکن آپ کو صرف یہ سمجھایا گیا کہ 5 روپیہ باقی جو ہے اس انداز سے دیں گے جتنا ان دونوں کا تناسب ہے.
تو इनको मिलना चाहिए 3 गुना 5 में से, और माँ को मिलना चाहिए उसको, इनको मिलना चाहिए 3 गुना 5 में से, और माँ को मिलना चाहिए उसका तिहाई। तो जैसे कि 4 और 12, 4 जो है माँ को मिला है, बेटी को 12 मिला है, तो 4 12 में तिहाई इधर और 3 गुना इधर, तो 5 में से भी तिहाई इधर और 5 में से 3 गुना इधर, तो 1.25 रुपया तिहाई, 3 गुना 3 रुपया 75 पैसा। तो ये जो है एक समझाने के लिए, आपके जहन में बैठाने के लिए कि उनके हिस्से के तनासुब से मिलेगा, उनके हिस्से के तनासुब से मिलेगा। अभी ये जुमला याद रखना है। तरीका क्या होगा, तरीका बाद में पढ़ेंगे, अभी उसमें काफी वक्त है, बिल्कुल आखिर में है वो। बाबुर रद के 4 उसूल हैं, चारों उसूल जो है बाबुर रद के सिर्फ इसी को जानने के लिए है। बाबुर रद के 4 उसूल हैं, और सबसे मुश्किल जो है, जो मसला बनाने का है, वो रद्दिया का 4था उसूल है। तो वो मुश्किल बहस है जो इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, और इंशाअल्लाह आसान ही रहेगा। तो ये बात जानने के लिए आपको बाबुर रद में जाना पड़ेगा, जो बहुत बाद में आएगा। अभी इतना ही, अभी आपको इतना ज़हन में रखना है कि बाकी को रद्द करेंगे उनके हिस्सों के तनासुब से, जिसके लिए ताबीर है बेक़दरे हुकूक़हिम, उनके हुकूक के बकदर, उनके हिस्सों के तनासुब से उनके हुकूक के बकदर। ये बात हो गई। अब हम इस 5वें से फारिग हो गए। सुम्मा रद्दु अला ज़वील फ़ुरूज़ अन-नसबिय्या बिक़दरि हुकूक़िहिम। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। सुम्मा ज़वील अरहाम, छठा जो है मुस्तहिक़। सुम्मा ज़वील अरहाम, ज़वील अरहाम में, ज़वील अरहाम में कौन लोग आते हैं? ज़वील अरहाम में वो लोग आते हैं, ज़वील अरहाम में कौन लोग आते हैं? मय्यत के वो रिश्तेदार जो न ज़वील फ़ुरूज़ हो और न असबात हो, जैसे मामू, खाला, फूफी, अखियाफी, चचा, ये 4 जो है बुनियाद है। उसके बाद जो है वो फैलता चला गया, मामू की औलाद, खाला की औलाद, फूफी की औलाद, औलाद दर औलाद, वो फिर बात की बात है। तो मय्यत के वो रिश्तेदार जो न ज़वील फ़ुरूज़ हों और न असबात हो, जैसे मामू, खाला, फूफी, अखियाफी, चचा। तो यानी जो न ज़वील फ़ुरूज़ हो, यानी न तो हिस्सा मुकर्रर है और न असबा है कि बचा हुआ ले ले, न बचा हुआ ले सकते, असबात बचा हुआ ले लेते हैं, न ज़वील फ़ुरूज़ है, न हिस्सा मुकर्रर है। तो ऐसे रिश्तेदार को ज़वील अरहाम कहते हैं। मामू, खाला का न कोई हिस्सा मुकर्रर है और न वो असबात में से है। उसके बाद अब यहाँ समझिए, सुम्मा ज़वील अरहाम। सुम्मा ज़वील अरहाम का मतलब ये है कि अगर नंबर 1 से लेकर नंबर 5 तक न हो, मुस्तहिक़ीन में से, नंबर 1 में से, नंबर 1 से लेकर नंबर 5 तक न हो, ज़वील फ़ुरूज़ नहीं, नंबर 1, नंबर 2 अस्बे नसबी नहीं, नंबर 3 अस्बे सबबी नहीं, नंबर 4 अस्बे सबबी के अस्बे नसबी नहीं, नंबर 5 ज़वील फ़ुरूज़ पर रद्द। तो वो नंबर 1 ही घूम के आ रहा है। ज़वील फ़ुरूज़ पर रद्द जो है, ज़वील फ़ुरूज़ तो नंबर 1 में है,
تو نمبر 5 میں آپ نے ابھی دیکھا کہ اسبات نہ ہونے پر رد ہو جاتا ذوی الفروز ہی پر۔ اگر یہ بولوں میں کہ نمبر 6 میں ذوی الارحام کب ملے گا؟ جب نمبر 1 اور نمبر 2 نہ ہو۔ یہ بھی ہم بول سکتے ہیں، چونکہ نمبر 3 کا دور نہیں ہے، نمبر 4 کا دور نہیں ہے، یعنی آزاد کرنے والے کا بیٹا، اس کا دور ہی نہیں ہے، تو 3 اور 4 کو آپ ختم کر دیجئے ذہن سے، اور نمبر 1 میں ذوی الفروز اور نمبر 2 میں اسبات نسبیہ، بیٹا پوتا وغیرہ، اور نمبر 5 میں تو گھوم کر پہلا ہی آ گیا ذوی الفروز پر رد، تو ذوی الفروز والی بات تو نمبر 1 ہی میں آ گئی۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اگر نمبر 1 اور نمبر 2 نہ ہو تو نمبر 6 کو ملے گا، 3 4 5 کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، 3 اور 4 کا دور ہی نہیں، اور نمبر 5 جو ہے وہ تو ذوی الفروز ہی پر رد والی بات ہے، تو نمبر 1 میں ذوی الفروز کی بات آ گئی۔ تو گویا کہ ہم یہ کہیں گے کہ جب نمبر 1 اور نمبر 2 نہ ہو، جب ذوی الفروز نہ ہو اور نہ اسبا ہو، تو کیا ہوگا؟ تب یہ نمبر 6 پر ذوی الارحام کو ملے گا، ماموں کو ملے گا، خالہ کو ملے گا، پھوپھی کو ملے گا، اخیافی چچا کو ملے گا، وغیرہ وغیرہ۔ وہ سب مستقل باب ہے۔ 1/3 کتاب جو ہے ذوی الارحام کی بحث ہے، سراجی کی 1/3 کیا ہے؟ ذوی الارحام کی بحث ہے، مناسخہ کے بعد۔ ابھی اتنا ہی کہ نمبر 1 نہ ہو سرے سے، نمبر 2 نہ ہو سرے سے، تو نمبر 6 والے ذوی الارحام کو دے دیا جائے گا۔ اس اصول سے دیا جائے گا، اس اصول کے لیے سراجی کی 1/3 ہے ذوی الارحام کے ابواب۔ تو اب مثال کے طور پر میں وارثین میں نام لکھوں کہ زید کا انتقال ہوا، ماموں کو چھوڑا اور خالہ کو چھوڑا، تو یہاں پر ماموں جو ہے یہ اسی طرح سے جیسے بیٹا بیٹی ہو، یہ اسی طرح ہو جائیں گے جیسے بیٹا بیٹی، اور کوئی نہیں ہے۔ زید کا بیٹا بیٹی ہے تو بیٹا جو ہے 2 بیٹی کے برابر ہے، اور یہ بیٹی تو 3 بیٹی کی طرح ہو گیا، تو اس کو مل گیا 2، اس کو مل گیا 1۔ تو ایسے ہی یہاں پر زید کا انتقال ہوا اور اس نے وارثین میں چھوڑا ماموں کو اور خالہ کو، تو ماموں ہو گیا 2 خالہ کے برابر، چونکہ ماموں جو ہے، ماموں اور خالہ بھائی بہن ہے، ماموں اور خالہ کیا ہے؟ آپس میں بھائی بہن۔ زید جو میت ہے اس کے اعتبار سے ماموں ہے، اور زید کے اعتبار سے، زید جو میت ہے اس کے اعتبار سے خالہ ہے، لیکن یہ خالہ ماموں آپس میں بھائی بہن ہے۔ آپ اپنے گھر چلے جائیے، گھر میں ماموں پر نگاہ دوڑائیے، خالہ پر نگاہ دوڑائیے، تو آپ کے ماموں اور آپ کی خالہ وہ دونوں آپس میں کیا ہے؟ تو آپ کو جواب ملے گا کہ ہمارے ماموں اور ہماری خالہ یہ آپس میں بھائی بہن ہیں۔ تو اب بھائی بہن کو جب بھی دیتے ہیں تو بھائی جو ہے 2 مؤنث کے برابر حصہ لیتا ہے جی، تو اس کو جو ہے یہ 2 خالہ کے درجے میں، یہ خالہ ایک تو 3 خالہ ہو گئی، یہ ماموں جو ہے 2 خالہ کے درجے میں، یہ بھائی ہے، یہ بہن ہے، یہ 2 بھائی کے درجے میں، یہ 2 بہن کے درجے میں، اور یہ 1 بہن، مسئلہ بنے گا 3 سے، اس کو مل گیا 2، اس کو مل گیا 1۔ جیسے بیٹا بیٹی میں یا بھائی بہن میں ایسے ہوتا ہے، 1 بھائی 1 بہن ہو تو بھائی کو 2 اور بہن کو 1، بیٹا بیٹی ہو، بیٹا کو 2 بیٹی کو 1، ماموں اور خالہ تو ماموں کو 2 اور خالہ کو 1، تو ماموں اور خالہ بھی بھائی بہن ہیں۔ تو ذوی الارحام کو دیا جائے گا اگر ذوی الفروز نہ ہو اور نہ اسبا ہو، تو کیا ہوگا؟ ذوی الارحام کو دیا جائے گا۔
یہ ماموں کو مؤنث بنانے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے بیٹا ہے تو بیٹا دو بیٹی کے برابر ہے. للذکر مثل حظ الانثیین، قرآن نے خود یہی تعبیر اختیار کی ہے، مذکر کو دو مؤنث کے برابر. اب ہم ذوی الارحام سے فارغ ہو گئے اور اب ہم آئیں گے اس کے بعد والے نمبر 7. نمبر 7 میں جو مستحق ہے وہ ہے مولا الموالات. نمبر 7 ثم مولا الموالات، ثم مولا الموالات. نمبر 7 جب اوپر والے نمبر 6 تک نہ ہو تو نمبر 7 کی طرف آئیں گے مولا الموالات. اب مولا الموالات کیا ہے؟ اب جنہوں نے سراجی یا اس سے متعلق کوئی کتاب پڑھی ہو ان کو تھوڑا ذہن میں ہوگا، جنہوں نے نہیں پڑھی ہے ان کو پتہ نہیں چل رہا ہوگا. تو کوئی عقل و بالغ آزاد شخص دوسرے عاقل شخص سے، عاقل یعنی سمجھدار ہے، پاگل نہیں ہے، دوسرے عاقل شخص سے کہے کہ تم میرے مولا اور کفیل ہو، میرے مرنے کے بعد تم وارث بن جانا، اور اگر مجھ سے زندگی میں کوئی قتل وغیرہ کا جرم ہو جائے تو دیت ادا کرنا. کوئی عاقل و بالغ آزاد شخص دوسرے عاقل شخص سے کہے کہ تم میرے مولا اور کفیل ہو، میرے مرنے کے بعد تم وارث بن جانا، اور اگر مجھ سے زندگی میں کوئی قتل وغیرہ کا زندگی میں کوئی قتل وغیرہ کا جرم ہو جائے تو دیت ادا کر دینا. تو یہ زید ہے، یہ عاقل و بالغ آزاد شخص یہ زید ہے. اس نے جو ہے دوسرے عاقل شخص حامد سے کہا، حامد سے ایسا کہا زید نے حامد سے کہا کہ تم میرے مولا اور کفیل ہو، میرے مرنے کے بعد تم وارث بن جانا، اگر مجھ سے زندگی میں کوئی قتل وغیرہ کا جرم ہو جائے تو دیت ادا کرنا. یہ ہو گیا ایجاب. ایک شخص نے ایسا ایجاب کیا. یہ تعبیر کیا ہے؟ ایجاب کی. یہ پیشکش ہے، زید کی طرف سے پیشکش. تو حامد نے کہا ٹھیک ہے میں نے قبول کیا. تو حامد نے قبول کر لیا. تو یہ ہو گیا ایجاب، اور حامد نے کہا ٹھیک ہے میں نے قبول کیا تو قبول ہو گیا. تو اب حامد ہو گیا مولا الموالات. حامد ہو گیا مولا الموالات. یہ ہے مولا الموالات. اتنا دور کا ہے، نہیں یہ ایسی مثال ہے جو ہمارے ملک میں پیش نہیں آتی.
اور ایک نادر بات ہے، لیکن ہے۔ اب اس طرح کی بات کون کون کہتا ہے، کرتا ہے، لیکن کوئی کرے تو بہرحال یہ حامد زید نے پیشکش کی ہے، ایجاب کیا ہے، اور حامد نے قبول کیا ہے، تو حامد ہو گیا مولا الموالات۔ لہذا زید کا انتقال ہوتا ہے تو زید کے جو خاندان والے ہیں وہ کوئی نہیں ہے، یعنی کہ ذوی الفروز نہیں ہے، عصبات نہیں ہے، ذوی الارحام بھی نہیں ہے۔ وہ نمبر 6 تک میں 3 بنیادی لوگ ہیں۔ تو نمبر 6 تک میں 3 بنیادی لوگ ہیں۔ بنیادی کون ہے؟ ذوی الفروز، عصبات اور ذوی الارحام۔ یہ نمبر 6 تک میں 3 بنیادی طرح کے لوگ ہیں۔ یہ تینوں کے تینوں نہ ہو، زید کا انتقال ہو جائے اور وہ تینوں طرح کے لوگ نہ ہو، زید کے ذوی الفروز بھی نہیں، زید کے جو ہیں عصبات بھی نہیں، زید کے ذوی الارحام بھی نہیں، ماموں خالہ پھوپھی وغیرہ بھی نہیں، تو اب حامد کو مل جائے گا، مولا الموالات کو مل جائے گا زید کا ترکہ۔ تو یہ بات ہے یہاں پر نمبر 7 پر۔ اب یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ زید کا مولا تو ہے حامد۔ اچھا، ایک بات اور بھی یہاں پر میں نے لکھی ہے، عاقل و بالغ آزاد شخص ایجاب کرنے والا ایسا ہونا چاہیے، عاقل بھی ہونا چاہیے، پاگل نہیں ہونا چاہیے، ورنہ اس ایجاب کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اگر پاگل ہوگا زید تو، اگر زید نابالغ ہے تو بھی اس ایجاب کا اعتبار نہیں ہوگا۔ زید اگر غلام ہے تو پھر زید کے اس ایجاب کا اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ زید اگر غلام ہو تو اس کا پورا مال تو آقا کو مل جائے گا، یا آقا کے بیٹے وغیرہ کو مل جائے گا اگر آقا زندہ بھی نہ ہو تو۔ اس لیے زید کا آزاد ہونا ضروری ہے، غلام اگر ہوگا تو اس ایجاب کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ ایک بات یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے کیا لکھا ہے، دوسرے عاقل شخص سے کہیں، حامد جو ہے وہ عاقل ہے، حامد کا بالغ ہونا ضروری نہیں ہے، قبول کرنے والا جو قبول کیا ہے۔ آپ نے دیکھا حامد نے کہا ٹھیک ہے میں نے قبول کیا، تو فریق دوم حامد ہے، حامد کا بالغ ہونا ضروری نہیں ہے، حامد کا بس عاقل ہونا ضروری ہے اجازت سے۔ حامد جو ہے اگر غلام ہے اور وہ قبول کرنا چاہ رہا ہے اس پیشکش کو زید کی، تو قبول کر سکتا ہے آقا کی اجازت سے، چونکہ آقا حامد کو یعنی اپنے غلام حامد کو جس طرح تجارت کا حق دے سکتا ہے، تصرفات کا حق دے سکتا ہے، جیسا کہ کتابوں میں موجود ہے، تو غلام تجارت کر رہا ہے آقا کی اجازت سے، غلام یہ کر رہا ہے، غلام وہ کر رہا ہے آقا کی اجازت سے، تو غلام حامد قبول بھی کر سکتا ہے۔ یہ ایک بات ذیلی تھی جو آپ کے سامنے آ گئی۔ اور ہاں، اب آخری بات اس میں یہ ہے کہ یہ تو معاملہ یک طرفہ ہے کہ زید نے پیشکش کی حامد سے اور حامد نے قبول کر لیا۔ یہ معاملہ دو طرفہ بھی ہو سکتا ہے۔ دو طرفہ کا مطلب یہ ہے کہ جو بات زید نے حامد سے کہی اور حامد نے قبول کر لیا تو حامد ہو گیا مولا الموالات، حامد نے بھی یہی بات کہی زید سے کہ تم میرے مولا بن جاؤ، حامد نے یہی پیشکش کی دوبارہ، یعنی پلٹ کر، کہ تم بھی میرے مولا ہو جاؤ، کفیل ہو جاؤ، مرنے کے بعد تو وارث بن جانا، اور مجھ سے زندگی میں کوئی قتل وغیرہ ہو جائے تو دیت ادا کرنا۔ حامد نے بھی پیشکش کی زید کو اور زید نے قبول کر لیا، تو زید بھی مولا الموالات ہو جائے گا، حامد کا مولا زید بن جائے گا۔ جس طرح زید کا مولا معاملہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ایک بات ہو گئی، تو مولا الموالات میں اتنے ہی۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔
دوسری صورت میں یعنی قبول کرنے والا عاقل ہو تو بس ہے، نابالغ بھی قبول کر سکتا ہے اور غلام بھی قبول کر سکتا ہے۔ اس کے بعد آٹھویں کی طرف آتے ہیں۔ اب آٹھواں کیا ہے؟ آٹھواں مستحق، 10 مستحقین میں سے آٹھواں ہے جو کتاب میں عبارت ہے مقر لہ بالنسب علی الغیر۔ آپ کی کتاب میں جو عبارت ہے وہ یہ ہے ثم المقر لہ ثم المقر لہ بالنسب علی الغیر بحیث لم يثبت نسبه بحيث لم يثبت نسبه بإقراره من ذلك الغير إذا مات المقر على إقراره ومات المقر على إقراره۔ یہاں پر ثم المقر له بالنسب على الغير بحيث لم يثبت نسبه بإقراره من ذلك الغير إذا مات المقر على إقراره، یہ آپ کی کتاب کی عبارت ہے۔ یہ آٹھواں ہے، یہ بھی ایک نادر باتوں میں سے، اور وہ یہ ہے کہ ایک شخص کہتا ہے، مثلا زید کہہ رہا ہے ایک مجہول النسب شخص حامد کے بارے میں کہ میرا بھائی ہے، میرا چچا ہے یا میرا چچا ہے، تو اب آپ دیکھیں آپ کہ اس میں حامد، یہی حامد جو ہے یہی ہے مقر لہ بالنسب علی الغیر، یعنی آپ کو یہ ذہن میں بٹھانا ہے، مقر لہ بالنسب علی الغیر کو بٹھانا ہے کہ ترکہ کا آٹھواں مستحق ہے مقر لہ بالنسب علی الغیر۔ جب آپ کسی کو اس انداز سے کہ غیر سے نسب ثابت کرنے کی کوشش ہو، غیر سے نسب کو جوڑا جا رہا، غیر سے نسب کو جوڑا جا رہا، اپنے سے نہیں۔ زید یہ نہیں کہہ رہا ہے حامد کے بارے میں کہ میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا نہیں کہہ رہا ہے، پھر تو نسب کو جوڑا اپنے سے۔ اگر جو ہے زید کہتا ہے حامد کے بارے میں کہ میرا بیٹا ہے، تو پھر تو وہ نمبر 2 میں چلا جائے گا، اسبہ نسبی جو نمبر 2 ہے اس میں میرا اسبہ نسبی نمبر 2 والا، لیکن حامد کو بیٹا نہیں کہہ رہا ہے، حامد کو یہ کہہ رہا ہے کہ میرا بھائی ہے۔ تو میرا بھائی کہنے کا مطلب کیا ہوا کہ نسب کو دوسرے سے جوڑا جا رہا ہے۔ کس سے جوڑا جا رہا ہے؟ باپ سے جوڑا جا رہا ہے، میرے باپ کا بیٹا ہے۔ تو اپنے سے جوڑنا الگ چیز ہے اور باپ سے جوڑنا الگ چیز ہے، تو اس فرق کو سمجھیے آپ۔ تو غیر کا ہی مطلب ہے یہاں پر غیر، یہ جو غیر ہے، جو انگلی دیکھ رہے ہیں آپ، غیر سے نسب کو جوڑنے والی بات، یعنی باپ سے جوڑنے والی بات، دادا سے جوڑنے والی بات۔ اب کہہ رہا ہے میرا بھائی ہے، تو بھائی حامد میرا بھائی ہے، تو بھائی کہنے کا مطلب کیا ہوا؟ باپ سے جوڑنا۔ غیر سے مراد کیا ہو گیا؟ باپ۔ زید اپنے باپ سے رشتہ جوڑ رہا ہے حامد کا، تو میرے باپ کا بیٹا ہے حامد، یعنی میرا بھائی۔ یا زید کہہ رہا ہے حامد کے بارے میں کہ میرا چچا ہے، تو چچا کہنے کا مطلب کیا ہوا کہ غیر سے نسب کو جوڑ رہا ہے، اور یعنی یہ غیر سے نسب کو جوڑ رہا ہے، اور غیر یہاں ہو گیا دادا۔ چچا کہنے کا مطلب کیا ہوا کہ میرے دادا کا بیٹا ہے، میرے دادا کا بیٹا ہے حامد، تو میرے دادا کا بیٹا ہے یہ حامد، تو میرا چچا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے
اس طرح سے کیا ہو گیا؟ غیر سے نسب کو جوڑنے والی بات کہہ رہا ہے زید. تو ثم المقر له بالنسب علی الغیر کا یہ مطلب ہوا کہ نسب کا اقرار کیا جا رہا ہے اس انداز سے کہ غیر سے نسب کو جوڑا جا رہا ہے، باپ سے جوڑا جا رہا ہے، دادا سے جوڑا جا رہا ہے، دادا کا بیٹا میرے دادا کا بیٹا ہے حامد، یعنی میرا چچا ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ مطلب ہوا مقر لہ بالنسب علی الغیر کا. اب اس کے معتبر ہونے کی 5 شرطیں ہیں. اس کے معتبر ہونے کی 5 شرطیں. اب یہاں پر کتاب کی عبارت ہے، اس میں 3 شرطیں موجود ہیں، اور عبارت میں جو ہے ایک بات موجود ہے علی الغیر کی. یہ جو ہے پہلی شرط ہے. عبارت علی الغیر میں ایک شرط کی طرف اشارہ ہو گیا کہ نسب کو جوڑنے والی بات غیر سے ہو رہی ہو، خود سے نہ ہو رہی ہو. حامد کو اپنا بیٹا نہیں کہہ رہے، حامد کو یا تو بھائی کہہ رہے ہیں یا چچا کہہ رہے ہیں. تو یا تو باپ سے جوڑ رہے ہیں یا دادا سے جوڑ رہے ہیں حامد کو. تو علی الغیر یہ شرط ہے. غیر سے جوڑنے والی بات کہہ رہا ہے زید حامد کے بارے میں. تو پہلی شرط یہ ہے کہ غیر سے نسب کو جوڑنے والی بات ہو، اپنے سے نہیں. پہلی شرط ہو گئی. دوسری شرط آگے عبارت ہے بحیث لم یثبت نسبہ باقرار من ذلک الغیر، اس حیثیت سے کہ اس حامد کا نسب زید کے اس اقرار سے، نسبہ حامد کا نسبہ میں ہو کا مرجع حامد کا نسب ثابت نہ ہو رہا ہو باقرار ہی زید کے اقرار سے، باقرار زید کے اقرار سے نسبہ حامد کا نسب ثابت نہ ہو رہا ہو من ذالک الغیر، اس غیر سے یعنی اس باپ سے. زید کے باپ سے نہیں جڑ رہا ہے، زید کے دادا سے بھی نہیں جڑ پا رہا ہے. غیر سے مراد زید کا باپ یا زید کا دادا. تو زید کے اس اقرار سے حامد کا نسب غیر سے نہ جڑ رہا ہو، باپ سے دادا سے نہ جڑ رہا ہو. کیا مطلب؟ یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ غیر جو باپ ہے یا دادا ہے، وہ غیر یعنی باپ یا دادا اس نسب کا اقرار نہیں کر رہا ہے. یہ مطلب ہے، اقرار نہیں کر رہا ہے. زید کے باپ نے اس نسب کا اقرار نہیں کیا، زید کے دادا نے اس نسب کا اقرار نہیں کیا. اسی لیے یہ سگے حامد جو ہے، اس لیے زید کے باپ کا حقیقی بیٹا قرار نہیں پائے گا. حامد، غور سے سنیں آپ، چونکہ باپ غیر یعنی باپ یا دادا نے اس نسب کا اقرار نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے، باپ یا دادا اس نسب کا اقرار نہیں کر رہا ہے. تو باپ نے اس نسب کا اقرار نہیں کیا ہے، اسی لیے حامد زید کے باپ کا حقیقی بیٹا نہیں ہو سکے گا. نہیں کیا ہے، اس کے کر کے حامد کو زید کے باپ کا بیٹا سمجھ لیں، ایسا نہیں ہو سکتا. کسی کے بارے میں اقرار کر کے ہم یہ کہہ دیں کہ فلاں کا بیٹا ہے تو فلاں باپ بن جائے. ہمارے کہنے سے کوئی کسی کو باپ نہیں بنایا جا سکتا. ہمارے کہنے سے کسی کو باپ نہیں بنایا جا سکتا جب تک کہ وہ باپ خود اپنے باپ ہونے کا اقرار نہ کرے. تو باپ یا دادا اس نسب کا اقرار نہیں کر رہا ہے. جی، تو اگر باپ دادا اقرار کر لے تو پھر تو وہ عصبہ ہی بن جائے گا، نمبر 2 میں چلا جائے گا.
ہاں تو باپ اگر اقرار کر لے تو کیا ہو جائے گا؟ باپ بھی اگر اقرار کر لے کہ ہاں حامد میرا بیٹا ہے، تب تو واقعی جو ہے یہ حامد بیٹا ہو جائے گا زید کے باپ کا، اور پھر نمبر 2 میں چلا جائے گا حامد، یعنی اسبۂ نسبی میں چلا جائے گا۔ تو ایک بات یہ ذہن میں رکھیں، المرء یؤخذ باقرارہ، انسان کو اس کے اقرار کی بنیاد پر یعنی وہ ماخوذ ہوتا ہے، اور اقرار کی بنیاد پر اس کے مال وغیرہ کی تقسیم جو ہے اقرار کی بنیاد پر متفرق کرتے ہیں۔ یعنی زید جب مرے گا تو زید کا یہ بھائی حامد، جس حامد کے بارے میں زید کہہ رہا ہے کہ میرا بھائی ہے، تو زید کے اقرار کی حد تک حامد اس کا بھائی ہے، زید کے اقرار کی حد تک حامد اس کا بھائی ہے، لیکن وہ سگے بھائی کی طرح جو ہوتا ہے، ہاں اس کا اقرار صرف اسی کے حد تک معتبر ہے۔ بالکل صحیح، متعدی نہیں ہوگا، یہ اقرار متعدی نہیں ہوگا۔ یہ جو ہے اگر کتاب کی روشنی میں بات کریں تو اقرار متعدی نہیں ہوتا ہے بلکہ لازم ہوتا ہے، یعنی مقر کے حد تک جو ہے معاملہ رکا رہتا ہے۔ اسی لیے حامد کو زید کے باپ کا حقیقی بیٹا نہیں سمجھا جائے گا، زید کی حد تک اور زید کے مال کی حد تک حامد کو بھائی مانا جائے گا، بس اقرار خالی مقر کی حد تک، زید کی حد تک رکا رہے گا۔ تو یہ گویا کہ شرط نمبر 2 ہو گئی کہ باپ یا دادا اس نسب کا اقرار نہیں کر رہا ہے، اقرار نہیں کیا ہے، اقرار نہیں کر رہا۔ چلیے ایک ہی بات ہے، تو یہ دوسری شرط ہو گئی جو کتاب میں موجود ہے۔ اور تیسری شرط، اذا مات المقر علی اقرارہ، جبکہ مقر اپنے اقرار پر مرا ہو۔ اصل میں اقرار کرنے والا اپنے اقرار سے رجوع بھی کر سکتا ہے، اس کا رجوع معتبر ہوتا ہے۔ مقر کا اقرار، ہاں مقر کا اپنے اقرار سے رجوع معتبر ہوتا ہے، اس لیے شرط لگا دی گئی، اقرار کرنے والا موت تک، اقرار کرنے والا موت تک جو ہے کیا ہے، اقرار پر قائم، رجوع نے کیا، اقرار پر قائم، تب یہ بات ہے۔ اقرار کرنے والا جو زید ہے اپنے اقرار پر قائم ہے، موت تک رجوع نہیں کیا ہے، یہ شرط ہے، کیونکہ یہ اصول ہے کہ اقرار کرنے والا رجوع بھی کر سکتا ہے۔ یہ تو خیر واضح بات ہے۔ نمبر 4، چوتھی شرط کیا ہے؟ چوتھی شرط یہ ہے کہ اقرار شرعاً معتبر ہو۔ چوتھی شرط، اقرار شرعاً معتبر ہو۔ سوتیلا جو بیٹا ہوتا ہے وہ تو ویسے بھی وارث نہیں ہوتا ہے، یعنی کوئی بھائی جب مرتا ہے اور اس کے رشتہ دار کو جب دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے باپ کا، ایک منٹ، ہاں تو یہ ٹھیک ہے، تو سوتیلا جو بھائی ہے وہ وارثین کی صف میں ہے ہی نہیں۔ باپ کا وہ بیٹا جو پہلے گھر سے ہو، اور یہ جو آدمی ہے آج جس کا انتقال ہوا ہے، جس کا ترکہ تقسیم ہونا ہے، یہ دوسرے گھر سے ہے، اور اسی کا ترکہ تقسیم ہونا ہے، تو اس آدمی کا ترکہ سوتیلے بھائی کو نہیں جائے گا۔ لیکن یہ سب بحث کو بھی جانے دیجیے، اس میں بھی مت الجھیے۔ اب اقرار شرعاً معتبر ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اقرار ایسا نہ ہو کہ ناقابل اعتبار ہو، اقرار ایسا نہ ہو جو ناقابل اعتبار ہو، جیسے
کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے کہ حامد میرا بھائی ہے، زید کہہ رہا ہے، اور حامد کی صورتحال کیا ہے کہ 60 سال کا ہے، حامد ہے 60 سال کا، اور زید کا باپ ہے 50 سال کا، زید کا باپ 50 سال اور حامد ہے 60 سال، تو یہ اقرار غیر معتبر ہے، اس لیے کہ باپ سے بڑا بیٹا ہو جائے یہ ممکن نہیں ہے، لہذا حامد جو ہے 60 سال کا ہو، زید کا باپ 50 سال کا ہو اور زید کہے کہ حامد میرا بھائی ہے، ممکن نہیں ہے، لہذا یہ اقرار غیر معتبر ہو۔ مطلب کیا ہے؟ اقرار شرعاً معتبر ہو، یعنی ایسے رشتے کا وہ اقرار کرے جو رشتہ ممکن بھی ہو، بھائی ہونے کا اقرار کر رہے ہیں تو بھائی ہونا ممکن بھی ہو، ناممکن نہ ہو، تو یہ مطلب ہو گیا اقرار شرعاً معتبر۔ پانچویں شرط کہ مقر لہو کیا ہونا چاہیے؟ مقر لہو جو حامد ہے مقر لہو مجہول النسب، مجہول النسب، یہ پانچویں شرط ہے۔ مقر لہو حامد ہے، مقر اور مقر لہو وہ تو سمجھتے ہوں گے، اقرار کرنے والا مقر، زید مقر ہے، حامد مقر لہو ہے، تو مقر لہو حامد کیا ہونا چاہیے؟ مجہول النسب۔ اگر حامد جو ہے زید کے گاؤں میں رہتا ہے، حامد جو ہے زید کے گاؤں میں رہتا ہے، حامد کا پورا خاندان ہے، حامد کا باپ زندہ، حامد کا دادا زندہ، حامد کا بھائی زندہ، حامد کے خاندان والے سب موجود ہیں، تو جس حامد کا باپ دادا سب موجود ہے، سب جانتے ہیں، اور زید کہہ رہا ہے کہ میرا بھائی ہے، میرے باپ کا بیٹا ہے، تو یہ بات غلط ہوگی، اس لیے کہ حامد تو معروف ہے، معروف النسب ہے، حامد کا گھر گاؤں کے کنارے موجود ہے، اس کا باپ دادا سب موجود ہے، اس کا بھائی سب موجود ہے، بہن موجود ہے، پھوپھی موجود ہے، خاندان موجود ہے، معروف النسب ہے، ایسے حامد کے بارے میں کہہ رہا ہے زید کہ میرا بھائی ہے، نسبی بھائی ہے، یہ بات بالکل غلط ہوگی، اس لیے ضروری ہے کہ حامد کا نسب معلوم نہ ہو، حامد کے بارے میں خاندان کا اتا پتہ نہ ہو، مجہول النسب کا ہونا ضروری ہے حامد کا، تب ہی جو ہے زید کا یہ اقرار معتبر ہوگا، ورنہ نہیں۔ تو یہ مطلب ہو گیا پانچویں شرط کا، مقر لہو مجہول النسب ہو۔ تو یہ نمبر 8 میں آپ نے دیکھا اتنی کہانی ہے، مقر لہو بالنسب علی الغیر، یہ ہے نمبر 8، یہی آپ کو یاد رکھنا ہے۔ نمبر 8 میں کون ہے؟ مقر لہو بالنسب علی الغیر ہے۔ اب ہم 8 سے فارغ ہو گئے، تو جب مستحقین ترکہ کے 1 سے لے کر 7 تک نہ ہو تو 8ویں کو ملے گا، اور 8واں بھی نہ ہو، اب جو ہے 4-5 منٹ کی بات رہ گئی ہے تو اس کو مکمل ہی کر لیتے ہیں۔ نواں مصرف جو ہے، یا نواں مستحق، مصرف نہیں، نواں مستحق ہے الموسیٰ لہو بجمیع المال، ثم الموسیٰ لہو بجمیع المال، ترکہ کا نواں مستحق ہے ثم الموسیٰ لہو بجمیع المال۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وصیت جو ہے، غیر وارث کے لیے وصیت معتبر ہوتی ہے تہائی مال میں۔ تو یہ کیا آ گیا اوپر؟ اچھا خیر، تو کیا وصیت نافذ ہوتی ہے تہائی مال میں؟ مرنے والے کا بیٹا بیٹی باپ دادا موجود ہو اور مرنے والا مرنے سے پہلے وصیت کر گیا ہو، تو آپ کے سامنے بات آ چکی پہلے کہ وصیت جو ہے نمبر 3 پر نافذ کرتے ہیں۔ نمبر 3 سمجھے ہوں گے آپ، تجہیز و تکفین، پھر قرض کی ادائیگی، پھر تہائی مال میں وصیت کا نفاذ۔ تو وصیت کا نفاذ جو ہے تہائی مال میں وہ تو واجب ہے، وارثین سے بھی پہلے
تہائی مال میں وصیت نافذ کی جائے گی. تہائی مال سے زیادہ کی وصیت کی ہو تو پھر تہائی تک ہی نافذ کریں گے، بشرطے کہ بالغ وارثین تہائی سے زیادہ کو نافذ نہ کریں تو تہائی تک وصیت نافذ کرتے ہیں. لیکن اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ اب یہ ہے یہاں پر کہ وارثین اس کے ہیں ہی نہیں، نہ ذوی الفروض اور نہ عصبات، وہ ہے ہی نہیں. اور باقی جو بعد والے ہیں وہ میں نے تو کہا کہ وہ نادر ہے، مولا الموالات نادر ہے، مقرب بن نسوال غیر نادر ہے، نادر الوقوع ہے. خیر یہ کہہ لیجئے کہ اوپر والے نہیں ہیں، ذوی الفروض نہیں، عصبات نہیں، مولا الموالات نہیں، ذوی الارحام نہیں، مولا الموالات نہیں، مقرب بن نسوال غیر نہیں. تو نمبر 9 میں کیا ہو گیا کہ مرنے والے نے مرنے سے پہلے پورے مال کی وصیت کر دی مدرسے کے لیے، پورے مال کی وصیت کر دی مسجد کے لیے، غربا کے لیے، مختلف مدات کے لیے اس نے وصیت کر دی پورے مال کی. جب اس نے دیکھا کہ میرا کوئی نہیں ہے تو چلو وصیت کر جاؤ پورے مال کی. تو اب پورے مال کی وصیت نافذ ہوگی نہیں ہوگی؟ کیا تہائی کے اندر ہی وصیت نافذ ہوگی؟ فرمایا کہ نہیں، تہائی کا معاملہ اب نہیں رہے گا، اب معاملہ پوری وصیت نافذ کرنے کا رہے گا. اس لیے کہ اس کے وارثین ہے ہی نہیں، ذوی الفروض ہے ہی نہیں، عصبات ہے ہی نہیں، ذوی الارحام ہے ہی نہیں. جب کوئی نہیں ہے اور اس نے پورے مال کی وصیت کی ہے مدرسہ مسجد وغیرہ کے لیے تو پوری وصیت، پورے مال کی وصیت نافذ کر دی جائے گی. اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے، صرف تہائی تک رکھنے میں وصیت کو، پھر تہائی تک وصیت کو رکھنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ کوئی معنی نہیں ہے، بلکہ پورے مال کی وصیت نافذ کی جائے گی اور اس طرح سے پورا مال کھپ جائے گا اور موسیٰ لہو کو چلا جائے گا. موسیٰ لہو سے مراد جس کے حق میں وصیت کی گئی، مدرسہ کے لیے وصیت کیا تو مدرسہ ہو گیا موسیٰ لہو، مسجد کے لیے وصیت کی گئی تو مسجد ہو گئی موسیٰ لہو. اور وصیت کرنے والے کو بولتے ہیں موسی. تو وصیت کرنے والا موسی، اور جس کے حق میں جو ہے موسی، اور جس کے لیے وصیت کی گئی وہ ہو گیا موسیٰ لہو. اور جس چیز کی وصیت کی گئی وہ اس کو کیا بولتے ہیں؟ موسیٰ بہ. جس چیز کی وصیت کی گئی وہ ہے موسیٰ بہ. یہ نمبر 9 کی بات بھی ہو گئی. اب آخری بات جو ہے بیت المال، آخری جو ہے 10واں مصرف ہے ثم بیت المال. ثم بیت المال، کسی بھی اسلامی ملک میں بیت المال ہوتا ہے، اور اسی لیے دیکھتا ہے وزیر خزانہ، تو بیت المال کا نظام ہوتا ہے اسلامی ملک میں. تو اسلامی ملک ہو تو اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے اور نمبر 1 سے لے کر نمبر 9 تک کچھ بھی نہیں ہے، سب جو ہے کوئی بھی کسی چیز کا وجود نہیں ہے نمبر 9 تک، 1 سے 9 تک، تو پورا ترکہ بیت المال میں جمع ہو جائے گا، اسلامی خزانے میں، اسلامی بیت المال. اب یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمارے ملک میں کیا ہوگا. تو ہمارے ملک میں جو ہے حکومت تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، تو حکومت کا جو ہے حکومتی بیت المال میں تو دینا نہیں ہے. تو اب ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو رفاہی ادارے ہمارے پاس چل رہے ہیں، بمبئی شہر ہے، گجرات کے بعد شہر ہے، سورت ہے، حیدرآباد ہے، فلاں ہے،
تو بعض بڑے شہروں میں اچھے رفاہی ادارے چل رہے ہیں، چھوٹے شہروں میں بھی چلتے ہیں، بعض مرتبہ گاؤں میں بھی چلتے ہیں رفاہی ادارے، انہیں رفاہی اداروں میں دے دیا جائے تاکہ غربا پر، بیواؤں، یتیموں کو جو ہے وظیفہ جاری کر دیا جائے، یا یہ کہ مدرسے میں دے دیا جائے. جہاں بھی زکوٰۃ کا مصرف ہے تو زکوٰۃ کے مصرف میں دے دیا جائے، غربا کو دے دیا جائے. کہ زکوٰۃ کا مصرف کون ہے؟ غربا ہے، فقراء ہیں، تو ان کو دیا جائے. اب ان کو کون دے گا؟ تو اس لیے پیسہ جو دیں گے مدرسے کے ذمہ دار کو دیں گے، وہ غریب بچوں پر خرچ کریں گے. مدرسہ رفاہی ادارے کو دیں گے تاکہ رفاہی ادارے والے جو غریبوں کے لیے جو نظام بنا ہے جی، تو ان کو جو ہے دیا جائے گا. اب یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ اگر بیت المال کا نظام کسی علاقے میں اگر نہ ہو، بیت المال کا نظام تو خیر ہندوستان میں ہے ہی نہیں، یعنی ملکی سطح پر جو خزانہ یعنی بیت المال ہے تو اس میں تو خیر دینا نہیں ملکی والے میں. اگر رفاہی ادارے بھی نہ ہوں، اگر مدرسہ بھی نہ ہو، تو مسئلہ اس کا حل یوں کریں گے کہ بستی کے کچھ ذمہ داروں کو ذمہ دار بنا دیں گے بٹھا کر کہ بھائی یہ مال ہے، اس مال کو غربا پر خرچ کر دیں. یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مرحوم جب مرا ہے تو اس کے کوئی جو ہے دیکھ ریکھ کرنے والے تھے، کوئی ذمہ دار تھے جو ان کی دیکھ ریکھ کرتے تھے، علاج و معالجہ کراتے تھے، ان کے کام کو کرتے تھے، وہی اپنے طور پر غربا پر خرچ کر دیں. تو یہ بھی ہو سکتا ہے. آخری شکل جو ہے یہ بھی ہو سکتی ہے. ایک بات جو ہے پیش کر کے بات کو ختم کریں گے کہ اگر مرنے والا زید شوہر ہے، صرف بیوی کو چھوڑ کر جائے اور کوئی نہیں ہے، تو بیوی کو ملتا ہے ربع، چوتھائی حصہ، 25%. تو اب سوال یہ ہے کہ زید شوہر کا انتقال ہوا، بیوی کو چھوڑا اور باقی کوئی نہیں ہے، جتنے مستحقین ہیں کوئی نہیں ہے، تو 25% تو دے دیا، 75% کہاں جائے گا؟ تو 75% جو ہے اگر غربا کو دینے کی شکل مل رہی ہے تو غربا کو دیں گے، مدرسے کے راستے سے غربا کو دیں گے، رفاہی اداروں کے واسطے سے. اگر وہ بھی شکل بالفرض نہ بن سکے تو لکھا ہے ہمارے بعض فقہا نے، متاخرین فقہا نے، اگر کوئی شکل نہ ہو تو بیوی ہی کو پورا دے دیں گے. یہ بات بھی ملتی ہے کہ بیوی پر بھی رد کیا جا سکتا ہے، یا بیوی مر جائے شوہر کو چھوڑ کر جائے تو شوہر پر بھی رد کیا جا سکتا ہے. اگر غربا کو، یتیموں کو وغیرہ وغیرہ کو دینے کی شکل نہ ہو، رفاہی ادارے نہ ہو، تو ایسا کیا جا سکتا ہے. اس کا یعنی یہ بھی گنجائش کے دائرے میں. لیکن غربا تو بہرحال ہر زمانے میں رہے ہیں، اس لیے 25% جو ہے بیوی کو دینے کے بعد 75% جو ہے رفاہی ادارے مدرسوں میں دینے والی بات ہی ہوگی. ویسے عام طور پر ایسی شکل میں بیوی پورا مال جو ہے قبضہ کر لیتی ہے، یا بیوی مر جائے تو شوہر قبضہ کر لیتا ہے پورا مال، کسی کو دیتا نہیں ہے. عملی طور پر تو بات یہ ہے، لیکن جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ آپ کے سامنے، نفس مسئلہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے. تو آج آپ کے سامنے 10 مستحقین کی بات آ گئی، اور ان 10 باتوں کو آپ حضرات ذہن نشی کر لیں تاکہ آئندہ جو ہے آسانی ہو، اور پھر اگلا جو ہے اگلی فصل ہے فصل فی الموانع، اس کا تھوڑا مطالعہ بھی کر لیں.